جی سر. جی گرڈ کا آپ کو جیسے پتہ ہے اس کو بولتے ہیں گیسٹرواسوفیجل ریفلکس ڈیزیز سے، جو کہ ایسڈ کی بیک فلو ہے آپ کے ایسوفیگس کو جب ہرٹ کرتی ہے ایسڈ، تو یہ آپ کو گرڈ ڈیزیز بولتے ہیں، کرونک اس میں ہوتی ہے، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ آپ کی جو لوور ایسوفیجل اسفنکٹر ہوتی ہے، اس کو کارڈک اسفنکٹر بھی بولتے ہیں، وہ ویک ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے جو ایسڈ ہے وہ اوپر آتی ہے، تو اٹ کوڈ کاز اسٹرکچرز اینڈ کینسر، صحیح، یہ کاز کر سکتی ہے. اچھا اسسمنٹ میں آپ کو کیا ملتا ہے؟ ہارٹ برن، صحیح، ریگرجیٹیشن، ساور ٹیسٹ کاز بائی اسٹمک ایسڈس، ٹھیک ہے، بلوٹنگ ہے، نوزیا، کف، ہورسنس ہے، ایپیگیسٹرک اور چیسٹ پین ہے، دیٹ میں میمک انجائنا، سی، اور سمٹمس آفن جو ہے وہ لارج میلس کی وجہ سے ایگزربیٹ ہوتے ہیں، بینڈنگ اوور ہے، لائنگ سپائن، آپ لیٹے ہوئے ہو، سی، تو اس وجہ سے آپ کے سمٹمس ایگزربیٹ ہو سکتے ہیں. رسک فیکٹر، انٹرا ایبڈومینل پریشر زیادہ ہو تو اس وجہ سے ہے. انٹرا ایبڈومینل پریشر کب زیادہ ہوتے ہیں؟ جب بندہ اوبیس ہو یا پریگننٹ ہو. اور لوور ایسوفیجل اسفنکٹر جو ہے ٹون وہ اگر ویک ہو تو وہ کس وجہ سے ویک ہوتا ہے؟ وہ ویک ہوتا ہے اسموکنگ، الکوہل کنزمپشن سے، یا فیٹی فوڈ، اسپائسی فوڈ کوئی کھا رہے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا میڈیکیشن، جو کہ وہ میڈیسن جو کہ اسٹمک کو امٹی کو ڈیلے کرتے ہیں، جیسے اینٹی کولینرجک یا کیلشیم چینل بلاکرز یا اوپیڈز جو ہے. اٹ مینس کہ اسٹمک میں ایسڈ زیادہ دیر تک رہے گا تو اوبیسلی وہ گرڈ کاز کرتا ہے. پھر انٹرونشن آپ کیا ہے؟ اب مریض کو بولتے ہیں کہ آپ وہ فوڈ نہ کھائے جسے گیسٹرک اریٹیشن ہو. گیسٹرک اریٹیشن، اسپائسی فوڈس، سٹرس فروٹس، ٹومیٹو، فیٹی فروٹس فوڈ یہ ایوائڈ کریں. اچھا ٹریگر والے فوڈس آپ کے جیسے کیفین ہے، پیپرمنٹ ہے، چاکلیٹ ہے، فرائڈ فوڈس ہے، یہ ہے. پیپرمنٹ جانتے ہیں؟ ہیلو، جی سر. پیپرمنٹ کیا ہوتا ہے؟ سر پودینہ. پودینہ، ہاں پودینہ، تو پودینہ نہیں دینا ہے، صحیح ہے، حالانکہ وہ تو ٹھنڈا ٹھنڈا لگتا ہے، صحیح ہے، یہ کانٹرا انڈیکیٹڈ ہے. پیپرمنٹ اور چاکلیٹ بھی نہیں دینے سے. آپ مریض کو بولتے ہیں اسمال فریکوینٹ میلز. آپ کسی بھی جگہ ویسے کسی کو نہیں بولتے کہ آپ میلز بڑے بڑے لارج میلز کا، ہر جگہ پہ اسمال فریکوینٹ میلز ہوتے ہیں. لارج میل جو ہے وہ ایبڈومینل پریشر انکریز کرتا ہے، جس سے گرڈ پھر زیادہ ہوگا. مریض کو ضرور بولتے ہیں کہ نٹ ٹو لائی، صحیح، آپ سپائن پوزیشن میں نہیں لیٹیں گے فار 3 hours آفٹر ایٹنگ، صحیح، ادروائز ریگرجیٹیشن ہوگی. دس از ویری امپورٹنٹ، صحیح، لسن ٹو اٹ. آپ مریض کو بولیں گے کہ وہ بیٹھے رہے یا چلے مگر لیٹے نہ، صحیح، اور ہیڈ آف دا بیڈ آپ ایلیویٹ کر سکتے ہیں رات کے ٹائم. چاہے رات کو سونے سے پہلے وہ 1 گھنٹہ پہلے کچھ کھا رہا ہو تو آپ اس کو نہیں ریکمینڈ کریں گے، صحیح. اچھا جی، اسموکنگ ایوائڈ کریں، الکوہل ایوائڈ کریں. ریمبر، ایوائڈ فیٹی فوڈ اینڈ الکوہل، ٹوبیکو، ٹومیٹو، صحیح. اور ایبڈومینل پریشر اگر کم کرنا ہے تو آپ ٹائٹ کلودنگ نہ پہنے، بیلٹس نہ لگائیں، ویٹ جو ہے وہ لاس کریں. اچھا میڈیسن میں ہم پروٹون پمپ پی پی آئیز دیتے ہیں اور H2 ریسپٹر بلاکر دیتے ہیں اور اینٹاسیڈز بھی دیتے ہیں، ٹھیک ہے. اینٹاسیڈز کے لیے جنرلی ایک رول ہے کہ آپ جس کسی کو اینٹاسیڈ اگر وہ لے رہے ہیں تو آپ نے اینٹاسیڈ کسی بھی دوائی کے ساتھ مکس نہیں کرنی، صحیح، کسی کی بھی دوائی کے ساتھ نہیں دینے. سمجھ آ رہی ہے؟ جی سر آ رہا ہے سمجھ.
جی جی اینٹاسڈز آپ بھی کسی بھی دوائی کے ساتھ نہیں دیتے, یہ اکیلا ہی خوش رہتا ہے, ٹھیک ہے. اچھا جی, پھر اینٹاسڈز میں ہمارے پاس سوڈیم کاربونیٹ ہوتے ہیں, کیلشیم کاربونیٹ ہے, ایلومینیم ہائیڈروکسائڈ ہوتے ہیں, میگنیشیم ہائیڈروکسائڈ ہوتے ہیں. تو جو ضروری یہ ہے کہ جو ایلومینیم ہے وہ کانسٹیپیشن کاز کرتا ہے, میگنیشیم سلفیٹ جو ہے وہ ڈائریا کاز کرتا ہے. اگر ریممبر یہ نیوٹرلائز کرتے ہیں یہ آل ٹوگیدر, اور تو اس وجہ سے یہ زیادہ دیر کے لیے ٹکتے نہیں ہیں جو اینٹاسڈز ہوتے ہیں. پروٹون پمپ انہیبیٹرز پہ بات کریں تو یہ بون میرو ڈپریشن کاز کر سکتا ہے, اور ایک اور بھی ہے وہ میں بھول گیا, چلے وہ یاد آ جائے گا, ٹھیک ہے. اچھا جی, انڈوسکوپی آپ انٹیسپیٹ کریں تاکہ آپ دیکھیں کہ بھائی اندر کیا چل رہا ہے, کیا کھچڑی پک رہی ہے, صحیح. اور اینٹی ریفلکس سرجری جیسے فنڈوپلیکیشنز کرتے ہیں. فنڈوپلیکیشنز یہ ہوتا ہے کہ یہ والا جو اسٹمک کا ایریا ہے نا, یہ تھوڑا سا اوپر کر کے ادھر کر کے اس کے ساتھ سٹچ کرتے ہیں, یہ اس طرح سٹچ کرتے ہیں تو یہ تھوڑا سا اوپر آ جاتا ہے, مگر فنڈوپلیکیشن اتنا وہ زیادہ ریکمینڈڈ نہیں ہے, صحیح ہے. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک ڈیوائس کرتے ہیں موڈیفیکیشن, لینکس ڈیوائس میں بھی ریکوائرڈ, انزرشن آف لینکس. یہ ہے کہ یہ لینکس آپ کی اسوفیگیل جو مسلز ہیں نا اس کو اسٹرانگ کرتے ہیں, جو اسفنکٹرز ہے, صحیح. اٹ یوزز میگنیٹس ٹو اسٹرینتھن اسوفیجیل اسفنکٹرز, صحیح. فنڈوپلیکیشن ہم نے ذکر کیا بھی کہ یہ it reinforces esophageal sphincters and prevents reflux disease, ٹھیک. ایک اور بھی ہے, بیلوننگ بھی کرتے ہیں. اچھا جی, پیپٹیک السر ڈیزیز سیکنڈ اس پہ ہے, یہ ہم نے گرڈ کا پیپٹیک. سر یہ اسٹمک کے پروسیجر کے لیے بیلوننگ بھی کرتے ہیں؟ اسٹمک کی نہیں, اس کے لیے جو آپ کی یہ ایریا جو کیا بولتے ہیں, اسوفیگس, اسوفیگس, جی جی. اچھا ٹھیک ہے. اسوفیگس کی میں بیلوننگ کرتے ہیں تاکہ اس کے جو اسفنکٹرز ہیں نا وہ واپس سے اپنی جگہ پہ کام کریں, صحیح سے ٹائملی کلوز ہو, صحیح. جی سر, I'm happy جیسے کہ سر کارڈیاک بیلوننگ کرتے ہیں جی ویسے جی ہی جی, کرتے ہوں گے. کارڈک بیلوننگ میں تھوڑا سا اس طرح ہے کہ وہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ آرٹری کے تھرو جاتے ہیں. ہاں وہ ایکچولی ڈائلیٹ ہو جاتے ہیں نا, جی. اس میں ڈائلیٹ نہیں ہے. میں ادھر پہ آپ کو دکھا بھی دے دیتا ہوں, میرے پاس یہ ویڈیو بھی ہے. میں نے ویڈیو نہیں چلائی, آئی تھاٹ کہ آپ لوگ اس سے شاید بور ہو تو نہیں سر, مجھے وہ کارڈیاک والا کا پتا ہے, اس کا تو نہیں پتا, میں نے یہ نہیں دیکھا ہوا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, کوئی ایشو نہیں ہے. اور اچھا جی, میں ایک منٹ صبر کرے, ادھر پہ ایک ویڈیو ہے, اگر مجھے مل گئی تو esophageal sphincter, the opening between the stomach and the esophagus here, which stops the acid from backing up. So we can use a Stretta procedure that delivers radio frequency energy through electrodes to tighten up that LES. Or we can do a fundoplication where we wrap the upper curve of the stomach, called the fundus, around the esophagus and sew it shut. This helps tighten the esophagus sphincter, but again, it's not really tested. صحیح ہے, سمجھ آئی. جی سر ٹھیک ہے. جی سر. اچھا جی,
تو فنڈوپلیکیشن یا لینکس ڈیوائس جس میں آپ کی اسپینکٹر اس پہ اسٹرینتھن کرتے ہیں. اینی ویز پیپٹک السر ڈیزیز پہ کرتے ہیں. السرز along the GI tract by the stomach acids and pepsin, a digestive enzyme that breaks down protein. Ulcers commonly occurs in the stomach, جیسے گیسٹرک اور ڈیوڈینم دونوں میں. دونوں کی ایریاز کو آپ پیپٹک السر ڈیزیز بولتے ہیں جہاں پہ بھی اسٹمک ٹریک میں ہو, بٹ مور کامنلی یہ آپ کی اسٹمک اور ڈیوڈینم میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو رسک فیکٹرز آپ کے پاس کیا ہے؟ یہ رسک فیکٹرز جو کہ آپ کی میوکوزا, جی اے کی میوکوزا کو ڈسٹرب کرتے ہیں. موسٹ کامن رسک فیکٹرز جو سب سے زیادہ وہ آتا ہے وہ ہیلیکاپٹر پیلوری, ہیلیکوبیکٹر پیلوری ہے. ٹھیک ہے, میں اکثر اس کو ہیلیکاپٹر پیلوری بول دیتا ہوں. دوسرا آپ کا NSAIDs ہے, نان اسٹیرائڈل اینٹی انفلیمیٹری ڈیزیز, وچ از ویری, بس یہ مطلب آپ سمجھے کہ یہ معدے کا دشمن ہے. صحیح, اسٹیرائڈز. ٹھیک ہے, اور اسٹیرائڈز بھی کاز کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو گیسٹرک ایسڈ اگر کسی وجہ سے انکریز ہو رہا ہے تو اسموکنگ ہے اینڈ الکوہول ابیوز. ٹھیک ہے, اسسمنٹ اس کی کیا ہے؟ برننگ اور گنائنگ پین ان دی ایپیگیسٹرک ایریا. اگر گیسٹرک السر ہے, ٹھیک ہے, تو آپ جب کھانا کھاتے ہیں 1-2 گھنٹے میں درد بہت زیادہ ہو جاتا ہے. جبکہ ڈیوڈینل کا وہ ہے, اگر وہ اس میں ہے تو آپ کھانا جب کھا لیتے ہیں تو ریلیو ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ ڈیفرنس ضرور یاد رکھیں, یہ اکثر MCQs میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, anticipate endoscopy to visualize ulcers. ڈائٹری موڈیفیکیشن, آپ بلانڈ ڈائٹ کھائیں گے. بلانڈ مطلب بالکل جو جس میں نہ سویٹ ہو نہ اسپائسی ہو. ٹھیک ہے, اوائڈ اسپائسی فوڈس, کیفین, الکوہل. آپ NSAID نہیں لیں گے. ٹھیک ہے, اسپرین کوئی بھی لیں گے. اسٹریس کو مینیج کریں گے. H2 ریسیپٹر بلاکرز, پروٹون پمپ انہیبیٹرز, انٹاسائڈز یہ لیں گے. اینٹی بایوٹک اگر ایچ پائلوری ہے. سکرل فیٹ یہ ہے کہ یہ ایسے جیسے آپ دیوار پہ پلستر لگاتے ہیں نا, تو سکرل فیٹ بھی یہ کرتا ہے کہ یہ آپ کی جو اسٹمک کی وہ ہے وہ پروٹیکٹ کرتے ہیں اگینسٹ دا ایسڈز, مگر ایسڈ کی سیکریشن یا پروڈکشن کم کرنے میں کوئی ہیلپ نہیں کرتا. بیسمتھ سیلیسائلیٹس جو ہے وہ آپ کی اس میں سے ہیلپ کر سکتی ہے. اچھا, immediately report signs of life threatening complication. اگر perforation ہو گئی, perforation would lead to peritonitis. اور and we know کہ peritonitis کے symptoms ہمارے پاس fever ہے, severe abdominal pain, rigid board like abdomen ہے, اور آپ کی جو GI bleeding ہے تو GI bleeding آپ کی dark اور bloody stools ہے. ٹھیک ہے, vomiting blood and signs of anemia, جیسے fatigue, pallor اور dizziness ہے. ٹھیک ہے, اچھا میڈیسنس کے یہ تھوڑے سے آپ کی یہ امپورٹنٹ ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے. صحیح, پروٹون پمپ انہیبیٹرز ہمارے پاس آخر میں زول, اومیپرازول, پینٹاپرازول, ایسو اومیپرازول, اس طرح کے نام سے آتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کی شارٹ ٹرم تھیراپی یا لانگ ٹرم بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں, مگر یہ آپ کی لانگ ٹرم آسٹیوپروسس کاز کرتا ہے اور کڈنی ڈیزیز میں بھی کاز کر رہے ہیں. اور یہ ٹیک ڈیلی بیفور دا بریک فاسٹ, یہ آپ کھانے سے پہلے آپ کھاتے ہیں تاکہ وہ ایسڈ کی سیکریشن کم ہو. ٹھیک ہے, اگر آپ کھانے کے ساتھ کھائیں گے تو اس کی اتنی ایفیکٹیونیس پھر نہیں ہوگی. اینڈ ڈو ناٹ اسٹاپ ایبرپٹلی ڈیو ٹو رسک آف ریباؤنڈ ایسڈ پروڈکشن. جو H2 ریسیپٹر بلاکر ہے وہ فیمیٹیڈین, رینیٹیڈین, اس طرح جو پہلے زینٹیک کے نام سے آتے تھے نا, اور یہ ویسے ابھی تو یہ اس کی یوز ختم ہو گئی ہے, مگر یہ پھر بھی مطلب انفلیکس میں چیک اسیس کرتے ہیں. سو اٹ از یوز فار لانگ ٹرم تھیراپی اینڈ اٹ از ٹیکن ڈیلی بیفور بیڈ ٹائم ٹو سپریس نائٹ ٹائم ایسڈ پروڈکشن.
یہ اینٹاسڈ جو ہے وہ نیوٹرلائز کرتے ہیں اور یہ تھوڑے ٹائم کے لیے ہوتا ہے، آپ کو شارٹ ٹرم ریلیف ملتا ہے کیونکہ یہ ایسڈس کو نیوٹرلائز کرتا ہے. اس کا پرابلم یہ ہے کہ آپ جس بھی دوائی کے ساتھ یہ کھائیں گے تو یہ اس کے ابزارپشن کو ڈیکریز کرے گا، تو آپ کسی بھی دوائی کے ساتھ اس کو مکس نہیں کرتے ود ان 1 to 2 hours. اچھا میوکوزل پروٹیکشن، یہ سکرل فیٹ ہم نے اوپر پڑھا، یا میزوپروسٹول بھی آتا ہے، صحیح، جو میزوپروسٹول بھی پروٹیکٹ کرتا ہے. اور اکثر دیکھتے ہیں کہ آج کل جو پین کلر ہوتے ہیں اس میں میزوپروسٹول بھی ہوتے ہیں تاکہ وہ آپ کی اس کو جیسے ارتھروٹیک ہے، یہ ارتھروٹیک ٹیبلٹ ہے، صحیح، وہ آپ کی پین کلر کے کام بھی کرتے ہیں اور تاکہ آپ کی اسٹمک کو خراب نہ کرے تو اس لیے اس کو میزوپروسٹول کے ساتھ ایڈ کیا جاتا ہے. تو اٹ از نیسیسری کہ آپ اس کو ایمٹی اسٹمک لے لیں. وہ سم آپ کو میں نے کہا کہ اس طرح جب دیوار پہ آپ پلستر لگاتے ہیں، سیمنٹ لگاتے ہیں نا، تو ضروری ہے کہ آپ پہلے کھانا ڈم کرنے سے پہلے اس میں ایمٹی اسٹمک، اس پہ خالی اسٹمک کو اس کو کھائے. سی ڈو ناٹ ٹیک ود ان 1 hour آپ اینٹاسڈ، اور اینٹاسڈ کے 1 hour میں اس کو نہ کھائے. اچھا بسمت، give me 5 minutes, I'll offer prayer and then come back, okay? We can continue then, okay? Okay ji, we are back online. Thank you for your patience. اچھا ہم میوکوزل پروٹیکشن تک پہنچ گئے تھے. بسمت سیلیسائلیٹ کہتے ہیں کہ یہ آپ کی سیلیسائلیٹ اوور ڈوز کاز کر سکتا ہے، بسمت سیلیسائلیٹ، اینڈ یہ آپ کی ہیلنگ کو پروموٹ کرتی ہے اور ایچ پائلوری کو انہیبٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے. It can cause salicylic acid overdose and do not take aspirin, see, while taking bismuth compounds, which also contains salicylic acids. They instruct the client to anticipate possible black stools. اچھا اینٹی تو آپ دیتے ہیں، صحیح، often taken with proton pump inhibitors، اس میں کچھ وہ زیادہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. اچھا جی آئی بلیڈنگ ہمارا نہیں تھا، اس کو ہم اسکپ کر لیں، ٹھیک ہے. نیکسٹ ہمارا ہے ہائٹل ہرنیا، ٹھیک ہے. تو ہائٹل ہرنیا آپ کی جو ڈائفرام سے اوپر آ جاتی ہے اس کو ہائٹل ہرنیا بولتے ہیں نا، ٹھیک ہے. So it is protrusion of the part of the stomach through the diaphragm and is now stuck in either the esophagus or to the side of esophagus. See, esophagus. ٹھیک ہے، either stuck in either the esophagus or to the side of esophagus. اور آپ کو سمٹمز کیا ملیں گے؟ مریض جی ڈیفیکلٹی سوالونگ، ٹھیک ہے، اینڈ گیسٹرک ریفلکس ہوگا، جیسے ہارٹ برن ہے، اکثر ایپیگیسٹرک پین کی کمپلینٹ کرتا ہے، چیسٹ پین مریض بولتے ہیں، اینڈ شارٹنس آف بریتھ، ٹھیک ہے. جب مریض کو آپ ایبڈومینل پریشر اگر ان کی انکریز ہو تو اس وجہ سے ہائٹل ہرنیا کاز ہوتا ہے. اسٹریننگ یا لفٹنگ ہیوی آبجیکٹس، ویٹ لفٹنگ ایکسرسائز سے ہوتا ہے، اوبیسٹی سے کی وجہ سے ہوتا ہے. تو مریض کو کیا بولیں گے کہ آپ ایوائڈ کریں لفٹنگ اور اسٹریننگ، نو ٹائٹ کلودنگ اور گرڈل، ٹھیک ہے. گرڈل اس کو بولتے ہیں، وہ پچھلے زمانے میں انگریز والا وہ جو چیز ہوتے تھے نا اس کو گرڈل بولتے ہیں. فوڈ میں ان کو بولے فیٹی فوڈ، الکوہل ایوائڈ کرے، ٹوبیکو، کیفین، چاکلیٹ اینڈ پیپرمنٹ اگین یہ ایوائڈ کریں گے. اسمال فریکوینٹ لو فیٹ میلز، ٹھیک ہے، لو فیٹ میلز ہے، ٹھیک ہے. اینڈ سیٹ اپ ایلیویٹ ہیڈ آف دا بیڈ آفٹر ایٹنگ ایٹ میڈل نائٹ، یہ ہر جگہ پہ ہوگا، ٹھیک ہے. یہ آپ کی ڈمپنگ سنڈروم میں آپ ان کو یہ نہیں ویسے بولتے کہ آپ ہیڈ اپ بیڈ ایلیویٹ کریں، یہ اس کے اپوزٹ ہے. ڈمپنگ سنڈروم میں آپ مریض کو بولتے ہیں کہ آپ لیٹ جائے، کھانا کھانے کے بعد آپ آرام سے لیٹ جائیں، ٹھیک ہے.
اچھا نیکسٹ ہمارے پاس گیسٹرائٹس بھی تھوڑا سا تھا مگر یہ ہم نے تقریباً اس میں ڈسکس بھی کیا. ٹھیک ہے. Are you there? ہیلو. جی سر. جی جی آپ ادھر ہیں یا نہیں؟ جی ہم ہیں, آ رہا ہے نظر. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. میرے سسٹم میں غائب ہو گیا تو آئی تھاٹ کہاں چلا گیا. اچھا ٹھیک ہے سر. اچھا یہ گرڈ ہم نے ڈسکس کیا نا, اس سے بھی تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں, ایک نظر آپ اس پہ بھی نظر دوڑائیں. اس میں ڈفرنٹ یہ دوسرے اس کا ہے. صحیح, چاکلیٹ ڈیوائڈ کرے, پیپرمنٹ, صحیح, کیفین, سگریٹ, الکوہل, فرائڈ فیٹی فوڈ, چکن, فرائڈ چکن, یہ اوائڈ کرنا ہے, یہ گرڈ کے لیے ہے. صحیح, اوائڈ ایٹنگ بیفور لائنگ ڈاؤن. صحیح, and 3 hours after 3 hours after eat. So after eating as well. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد ہمارے پاس ہے ہیڈ آف دا بیڈ ایلیویٹ کرے, اسمال مینس کھائے. یہ اس پہ کوشچنس کچھ آئے ہیں پریویسلی. کہ یہ چیزیں ایوائڈ کرنی ہے, یہ ایوائڈ کرنی ہے. سر اسکرین چینج نہیں ہو رہی, پتہ نہیں میری سائڈ پہ نہیں صرف ہو رہی. کہاں پہ آپ سن سکتے ہیں یا نہیں؟ پھر سن سکتے ہیں لیکن اسکرین نہیں آ رہی. ابھی آ جائے گا, اسکرین ابھی آ جائے گا. ابھی آ گئی ہے, تھینک یو. جی جی جی. اچھا جی, تو گیسٹرائٹس جو تھوڑا سا اس کو کوئک ریویو کرتے ہیں, پھر MCQs پہ جاتے ہیں. صحیح, اٹس انفلیمیشن آف اسٹمک لائننگ. آپ کی پیپٹک السر میں تھوڑے سے ایک آلریڈی کور بھی ہو جاتا ہے. ایکیوٹ ہو سکتا ہے, کرونک ہے آپ کی. ہمارے پاس وہی پروٹون پمپ جو اس پیلوری ہے اور انیسائڈز, الکوہل انفیکشن اس کی وجہ سے کاز ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کی ایکیوٹ ہے, ایکیوٹ آپ کی ان کی وجہ سے ہے, انیسائڈز, الکوہل, اور اس کے, اور کرونک آپ کی اس پیلوری اس کی وجہ سے ہے, یا لانگ ٹرم انفیکشنز. ٹھیک ہے, ادر کازز, آپ کے کازز جو ہے یہ آپ کی اس میں کازز ہے. ٹھیک ہے, اس کو آپ کوئکلی ریویو کریں. آلریڈی ہم نے پیپٹک السر میں ڈسکس بھی کیا. ریسک فیکٹرز بھی سیم ہے, ڈفرنٹ کچھ بھی نہیں ہے. صحیح, کلینکل مینیفیسٹیشن آپ کی نوزیا, وومیٹنگ, ایپیگیسٹرک پین. ٹھیک ہے, کرونک آپ کی انزائٹی, بلوٹنگ, پیل سکن ڈیو ٹو اینیمیا. ٹھیک ہے, انکلیکس آپ کی پین مینجمنٹ, آپ کی نیوٹریشن مینجمنٹ, آپ کی بلیڈنگ کے لیے اسیس کریں, اور پین اس کے پرائیورٹائز بلیڈنگ رسک اینڈ پین مینجمنٹ. ڈائگنوز آپ انڈوسکوپی اور اسپائلوری ٹیسٹنگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جی, اچھا اسپائلور کے لیے جو عام ٹیسٹ ہوتا ہے یہ کیا اسٹرپ والا, یہ کافی ان ریلائبل ہے. اچھا جو سب سے بیسٹ ہے وہ اسٹول کا ہے. ٹھیک ہے, نرسنگ انٹرونشن آپ کی وہی پروٹون پمپ انہیبیٹرز, اسٹول بلاکرز, اینٹی بایوٹکس دیتے ہیں, اینٹیسائڈس فار اسٹمک ریلیف اینڈ اسسٹ فار کمپلیکیشن. یہ ہم نے آلریڈی ڈسکس کی. ٹھیک ہے, سو کمپلیکیشنس آپ کی ہم نے پیپٹک السر ڈیزیز, یہ بلیڈنگ ہے, آئرن ڈیفیشنسی, انیمیا ہے, اینڈ پرنیشس انیمیا سوری. یہ آپ کی کمپلیکیشن بلیڈنگ ہے, ہائپوٹینشن, فلوئڈس آپ دے دیں اگر اس کی کمپلیکیشن ہو رہے ہیں تب. ایجوکیشن یہ ہم نے آلریڈی پیپٹک میں ڈسکس کیے کہ الکوہل, کیفین, اسپائسی فوڈز, فیٹی فوڈز یہ آپ نہیں کھاتے. آپ مریض کو بولتے ہیں کہ اسٹریس مینیج کریں, میڈیسنز لے لیں, انیسائڈ سے پرہیز کریں, بلیڈنگ مینیج کریں, پین مینیج کریں. ٹھیک ہے, لائف سٹائل جیسے ویٹ کم کریں, اسموکنگ
क्विट करे और अल्कोहल क्विट करे या कम करे. ओके नेक्स्ट जी, नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट. हमारे पास जो ओके जी नजर आ रहा है. जी सर आ रहे हैं. Okay, then 45-year-old patient with a history of GERD comes to the clinic with complaints of heart, regurgitation, and difficulty swallowing. The nurse is educating the patient on the lifestyle modification to reduce GERD symptoms. Which of the following instructions should the nurse include in the teaching? Select all that apply. Eat large meals to prevent an empty stomach. ये बोलेंगे, ये क्लिक करें या ना. Elevate head of the bed 6 to 8 inches. Avoid eating 2 to 3 hours before bedtime. Wear tight clothing around the abdomen. Avoid trigger foods such as chocolate, caffeine, and spicy food. जी कौन से होंगे इसमें आप आंसर? जी आंसर बताएं. B, C and E. सर एक तो सर डी ई भी होगा ना लिखे कि बी भी और डी भी है इसमें. कैफीन वगैरह भी हम रिमूव करेंगे, बेड हेड एलिवेट करेंगे और बेड टाइम से मील जी जो है वो 3 आवर्स पहले लेंगे. जी जी तो B, C and E. जी जी सर. Okay, patient with the duodenal ulcer is being discharged from hospital. The nurse is providing teaching about medications prescribed. Which statement by the client made by the client indicates the need for further teaching? A false statement is basically ढूंढ. I'll take my proton pump inhibitors in the morning before breakfast. I should take my antibiotics as prescribed even if I feel better. I can stop my H2 receptor antagonist once the pain goes away. I should avoid alcohol and smoking as they may aggravate the ulcer. सी आंसर है सर इसका. जी जी ये आप डायरेक्टली सी छोड़ सर. दीजिए, अदरवाइज रिफ्लक्स काज करता है, रिफ्लक्स प्रोडक्शन काज करता है. ठीक है सर क्या है, It should रिपीट be कीजिएगा, कैसे आंसर है? सी आंसर है C, इसका C. ना. अब्रप्टली नहीं Abruptly, मेडिसिन होती है abruptly आप Okay. नहीं छोड़ते ना. जी सर. ये रिफ्लक्स जो आपकी हार्ट बर्न है, प्रोडक्शन जो आपके जी एसिड्स है, ये वो करता है. ठीक है, रिफ्लक्स होगा. जी सर. थैंक Okay, the hiatal hernia in 60-year-old patient with a patient presents to emergency room with complaints of chest pain, difficulty swallowing, and regurgitation. The patient has a history of hiatal hernia. Which of the following interventions should the nurse prioritize for the patient? Symptoms. Administer. कौन से इंटरवेंशन हम प्रायोरिटाइज करेंगे? एंटासिड्स उनको देंगे. उनको हाइटल हर्निया वाला मरीज है, चेस्ट पेन है, डिफिकल्टी स्वॉलिंग है, रिगर्जिटेशन हो रही है. आप प्लेस द हेड पेशेंट इन ए लेफ्ट लेटरल डिक्यूपिटस पोजीशन, रिस्ट्रिक्ट ओरल इनटेक एंड फर्दर एवेल्युएशन, प्रमोट इमीडिएट ऑक्सीजन थेरेपी. जी सर ये पोजीशन कौन सी है? डिक्यूबाइटस पोजीशन. सही. लेटरल पता नहीं, ये मैंने नहीं पढ़ी अभी तक. आपकी जितनी नॉलेज है उसी को अप्लाई करें. चले, इसका आंसर कौन सा होगा?
اس ہائٹل ہارنیا میں تو ہم نے پڑھا نا کہ آپ مریض کو کون سے پوزیشن ڈسکرائب کریں گے، پہلے ہم نے ابھی ڈسکس کیا نا. سر یہی جواب ہوگا پر مجھے پوزیشن کا نہیں پتا. سر بی I would say A. ہم نے ابھی پڑھا جو گیسٹرائٹس اور اس میں بھی پڑھا کہ آپ مریض پہلے اس کی پین ریلیف کریں گے. جی پین ریلیف کریں. ایگزیکٹلی I would ٹھیک ہے say سر. A. یہ سی ہے جی، یہ تو کہہ رہے سی ہے. یہ کہہ رہے کہ this intervention ensures that the patient is not aspirating or causing further complications related to swallowing. اچھا جی اوکے. سیفٹی آپ کا آنسر ٹھیک تھا میڈم. مائی بیڈ، میں نے غلط کیا. صحیح. ٹھیک ہے سر. So the patient is admitted with acute gastritis after consuming excessive alcohol. The nurse is assessing the risk factors and complications associated with this condition. Which of the following assessment is most important for the nurse to perform? Assess for the signs of dehydration, monitor for signs of GI bleeding, check for blood pressure, auscultate lung sounds for crackles. Blood check for blood pressure for hypertension ہے اور جی سی لگ رہا ہے. سی لگ رہا ہے. پرپوریشن آپ کہہ رہے کہ اگر ہائپوٹینشن ہے تو اٹ مائٹ بی I would say monitor signs for GI bleeding. GI bleeding کیا سائن ہوں گے؟ وہ بھی تو ہائپوٹینشن میں ہی جائے گا نا پیشنٹ. جی وہ بھی ہائپوٹینشن میں ہی جائے گا الٹیمیٹلی. یہی ہے. مگر ابھی ہم نے گیسٹرائٹس کا کہا ہے کہ آپ پین اور بلیڈنگ، یہ ہم نے ابھی جو یہ کہا تھا نا پرائرٹائز بلیڈنگ رسک اینڈ پین مینجمنٹ، یہ ہم نے ابھی گیسٹرائٹس میں پڑھا تھا. تو سر I would say answer is B. جی آنسر از بی. رائٹ، یہ ٹھیک ہے. مونیٹر فار سائنز آف GI bleeding. Gastritis, especially acute, can cause irritation and bleeding in the stomach lining, making it a key complication to monitor. ٹھیک ہے. اوکے سر. اوکے جی. 5. A patient is prescribed a PPI for GERD. The nurse knows that PPIs are effective in decreasing acid production. But which of the following side effects should the nurse be aware of? ٹھیک ہے. آپ کے پاس پروٹون پمپ انہیبیٹرز کیا کرتا ہے، اس کی سائڈ ایفیکٹس کیا ہے؟ ہائپر کلیمیا، وائٹامن B12 ڈیفیشنسی، ہائپوگلائسیمیا، انکریز رسک فار انفیکشن. دس ون از ٹریکی رائٹ. جی کون سا ہوگا؟ ہائپوگلائسیمیا. ہائپوگلائسیمیا. ٹھیک ہے. لیٹس فائنڈ آؤٹ کیا ہے. ٹھیک ہے. وائٹامن B12 ڈیفیشنسی ہے. ٹھیک ہے. It can impair the absorption of vitamin B12 leading to deficiency over time. ہمارے پاس پروٹون پمپ انہیبیٹر کیا کرتا ہے؟ آپ کی ایسڈس اس کو سیکریشنز کو سلو کرتا ہے نا، تو کم کرتا ہے. جی تو ادھر پہ ہے تو آپ کی ہمیں پتہ ہے کہ وائٹامن B12 ادھر پہ اسٹمک میں ابزارب بھی ہوتا ہے. اس وجہ سے اگر وائٹامن B12 ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ ادھر پہ لوگوں کو پھر انیمیا بھی کاز ہوتا ہے نا. اچھا لاسٹ ون ہے. The nurse is assessing a patient with a peptic ulcer disease. The nurse reports pain in the gastric area. It occurs 2 to 3 hours after eating. The nurse understands that which of the following are characteristic symptoms of peptic ulcer disease. Select all that apply. Pain relieved by eating, pain occurring during the night or early morning,
pain and nausea and vomiting after meals. اچھا جی. hematemesis or melena, pain relieved by taking antacids. جی سر ایک تو اس میں ای آئے گا آنسر. جی ای آئے گا, شاباش. ہیموپٹائسس بھی ہو سکتا ہے. hematemesis بھی ہو سکتی ہے, میلینا یہ ہو سکتا ہے. پین ریلیوڈ بائی ایٹنگ یہ ہے یا نہیں ہے؟ سر وہ تو ڈیوڈینم کا بس وہ ڈیوڈینل میں ہے. ہے تب بھی یہ وہ ڈیوڈینل آنسر ہے. جب آپ کھانے کے بعد ریلیف ہوتا ہے نا, وہ ہوتا ہے. یہ کھانے کے بعد زیادہ ہوتا ہے. جب تو آئی وڈ سے کہ کھانے کے نوزی اینڈ وومیٹنگ آفٹر میلز, یہ والا شاید آپشن پہ رہا ہے. نہیں ہو سکتا. یہ تو سی ڈی اور ای اس طرح کچھ ہے, جی سر. یا بی سی ڈی ای ہے, یا بی ڈی ای ہے. جی تو سر پھر نائٹ اور سر بی ارلی سی مارننگ اور ڈی لگ رہا ہے. صرف ای نہیں ہوگا, وہ ڈیوٹینل میں ہوتا ہے. میرے خیال سے تو سی ڈی اینڈ ای ہے. جی سر میرے خیال سے بھی یہی ہے. ٹھیک ہے. اور اینڈ بی کا کیا ہے؟ سر مجھے اس لیے نہیں لگ رہا کیونکہ کھانا کھانے کے بعد ہوتا ہے, تو مارننگ میں تو پیٹ خالی ہوتا ہے نا, ارلی مارننگ میں, اس لیے ہاں تو پین نہیں ہونا خالی پیٹ چاہیے میں نا. بھی ہوتا ہے. نہیں خالی پیٹ میں تو ہے, مگر اس میں بڑے پیٹ میں زیادہ ہو جاتا ہے نا. پیپٹیک السر جو جی جی ہوا ہے سر وہ ٹھیک. خالی پیٹ میں پیٹ نہیں. ہاں چلے دیکھتے ہیں. بی ڈی اینڈ ایف سے, بی ہے ڈی اینڈ ای, سوری بی ٹھیک ہے. سی سر سی ہمارا نہیں ہے. ٹھیک ہے. سر اب ریشنل پڑھ لیں. جی کہہ رہے کہ پین ریلیوڈ بائی ٹیکنگ انٹاسیڈس ہیں. پین occurring during night and or early morning, یہ کہہ رہے ہیں. And hematemesis or melena ہے, and these are common symptoms of peptic ulcer disease including pain, nocturnal pain, ٹھیک ہے, nocturnal pain, GI bleeding and pain relief with antacids. ٹھیک ہے. سر اگر بی نہیں ہے تو پھر اس کا ریشنل پلیز بتا کیوں ہے وہ, کیونکہ مجھے تو اس لیے لگا کہ میں نے کچھ نا اپنے جاننے والوں کو دیکھا ہے کہ ارلی مارننگ اور لیٹ نائٹ ان کو پین ہوتا ہے سویئر. چلے لیٹ نائٹ تو مان لیا, ارلی مارننگ واقعی خالی پیٹ کیوں ہوگا جب تک وہاں تو کوئی چیز نہیں ہے. میں ریشنل کا ریفرنس آپ کو سرچ کر کے آپ کو سینڈ کر دیتا ہوں گروپ میں سے, بی والے سے. ٹھیک ہے. تھینک یو سر. اوکے جی, اوکے جی, اللہ حافظ. تھینک یو سر. حافظ. اللہ اللہ حافظ.